قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان عليما غفورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يقول تعالى تقدسه السماوات السبع والأرض ومن فيهن أي من المخلوقات وتنزهه وتعظمه وتبجله وتكبره أما يقول هؤلاء المشركون وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ تمام سات آسمان اور زمینیں جو ہیں اور ان کے اندر جو ہے اللہ کی تسبیح اور تقدیس. یاد رکھیں کہ تسبیح کا معنی یہ ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا سبحانک، تو اردو میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں پاک ہے تیری ذات، یعنی ہر وہ چیز، ہر وہ صفت عیب یا صفت نقصان جو ہے اللہ اس سے پاک. مثال کے طور پہ کھانا پینا، بھوک لگنا، پیاس لگنا، تو یہ نقصان ہی ہے نا، بندے کا پیاس ہو گیا مر گیا. بھوک لگی بےتاب ہو گیا. تو اللہ پاک ہے کیونکہ یہ نقصان کی صفت ہے. نیند کرنا، سونا، یہ نقصان کی صفت ہے، بندہ سو گیا نقصان ہو گیا، غفلت ہو گئی. اللہ یعنی ہر وہ صفت جس میں نقصان ہو یا کمزوری ہو یا اس کی شایان شان نہ ہو، وہ ہر اس سے پاک. ایک بات یہ معنی ہوتا ہے تسبیح اور تقدیس کا. اسی لیے ہر چیز کی آپ دیکھیں گے ابتدا میں نماز ہے سبحانک اللہم، رکوع ہے سبحان ربی العظیم، سجدہ ہے سبحان ربی الاعلی. اسی طرح سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اسی طرح ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. تو اور بھی جہاں جہاں لفظ سبحانہ، جیسے سبحان الذی اسریٰ، تو معنی یہ ہے کہ تمام صفات نقصان سے پاک، شریکوں سے پاک، اولاد سے پاک، والدین سے پاک، موت سے پاک، نیند سے پاک، کھانے پینے سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، ہر صفت نقصان سے پاک. اس لیے عرب کے اندر علماء جو ہیں وہ اس کا یوں ترجمہ کرتے ہیں بڑے اختصار سے کہ اللہ جو ہے متصف بصفات الکمال والجلال والجمال. اللہ کی صفتیں جو ہیں وہ کمال کی، جمال کی، جلال، منزہ اور پاک ہے عن سائر صفات العجز والنقص والاختلال، کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہیں جن صفتوں میں عجز ہو، جن صفتوں میں نقص ہو، جن صفتیں اس کی شان کے لائق ہیں. اب اس کو ایک دوسری طرح سمجھیں، اللہ کرے بات آسان ہو جائے. تو یوں سمجھیں مثلا کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ تو حقیقتاً میرے اللہ کی ہیں، لیکن چونکہ شان کے شایع نہیں ہے تو ہم کہیں گے نہیں. بات کو سمجھیں کیا معنی. اب خالق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ خالق المخلوقات، تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا کون ہے؟
خالق الانس والجن والملائکۃ والحیوانات، کون ہے؟ اللہ۔ لیکن اب آپ دعا کریں گے اور دعا میں کہیں گے کتوں کو پیدا کرنے والے اور خنزیروں کو یہ اس کی شان میں کہتے ہیں، ورنہ پیدا تو اسی نے کیا ہے۔ اس میں کوئی شبہ ہے؟ جس نے بکری پیدا کی ہے اسی نے خنزیر بھی پیدا کیا، جس نے آدم پیدا کیا اسی نے شیطان بھی پیدا کیا۔ یہ تو ہم کہیں گے کہ یا خالق آدم، آدم کو پیدا کرنے والے، آدم پہ رحم فرمانے والے، یہ نہیں کہیں گے کہ خالق شیطان، شیطان کو پیدا کرنے والے، یہ بے ادبی ہے۔ تو جس چیز میں بے ادبی کا پہلو ہوگا وہ بھی اللہ کی طرف نسبت نہیں ہوگی، حالانکہ حقیقت وہی خالق ہے، اس میں کوئی شبہ ہے؟ شیطان کو پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں، خیر کے پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں، اور شر کے پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ اسی لیے بعض قومیں جو ہیں وہ بالکل بھٹک گئیں، انہوں نے دو خدا بنا لیے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی خدا خیر پیدا کرے اور وہی شر پیدا کرے، ایک ہی خدا جو ہے وہ نور پیدا کرے اور وہی اندھیرا بھی پیدا کرے، یہ کیا بات ہو گیا؟ نہیں، خدا ہی دو ہیں، ایک یزدان ہے اور ایک اہرمن ہے۔ ایک تو وہ خدا ہے جو اچھی چیزیں پیدا کرتا ہے، اور ایک وہ خدا ہے جو بھری چیزیں اور بری چیزیں پیدا کرتا ہے۔ نعوذ باللہ وہ ایسے کافر بنے کہ دو خدا بنا دیے۔ اس لیے ہمیشہ سمجھ لیں اصل بات یہ ہے کہ سب کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، تمام مخلوق کا خالق تو اللہ ہے۔ نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آپ جب ایمان پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور آگے بڑھ کہتے ہیں نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد، کہ خیر شر دونوں کا خالق اللہ، خیر بھی اسی کی طرف سے ہے اور شر بھی اسی کی۔ لیکن ادب کا تقاضا کیا ہے کہ خیر کی نسبت جو ہے ہم اللہ کی طرف کریں، اور شر کی نسبت جو ہے ہم اپنی طرف کریں گے یا شیطان کی طرف کریں گے۔ جیسے کہ ہمیں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے فرمان میں سبق ملتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے مولا کی صفتیں بیان کی تو فرمایا الذی یطعمنی ویسقین، اسی طرح ساری صفتیں، لیکن آگے آیا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، لیکن جب میں بیمار ہوتا ہوں، حالانکہ بیمار بھی تو اللہ کرتے ہیں، بیماری دینے والے بھی اللہ ہیں اور شفا دینے والے بھی اللہ ہیں، لیکن کہا کہ بیمار تو میں ہوتا ہوں، شفا اللہ سے، کیونکہ بیماری کو اچھی چیز تھوڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو صحت و عافیت سے ہمکنار کرے اور بیماریوں سے نجات دے، اور اللہ بیماروں کو شفا کاملہ صحت عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے۔ لیکن یہ ادب کا طریقہ ہے کہ ہم کہیں گے بھی بیمار تو میں ہوا لیکن شفا میرے اللہ دیں گے۔ اسی طرح جیسے اولیاء اللہ اور ائمہ کرام اور سلف صالحین، وہ کوئی بات ہوتی تو کہتے کہ بھئی یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں ان کان هو الحق فمن اللہ، جو بات میں نے کی ہے اگر یہ بات حق ہے تو اللہ کی طرف، اور اگر وہ ان کان خطأ فمنی ومن الشیطان، اور اگر یہ مسئلہ میں نے غلط بیان کیا تو پھر میری غلطی ہے اور شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ کی طرف جو ہے نسبت حق کی ہوگی، خیر کی ہوگی، رحمت کی ہوگی، شر کی نہیں ہوگی۔ اسی لیے تقدیر پر بھی ہمارا یہی ایمان ہوتا ہے کہ ہر چیز کا خالق مالک تو اللہ ہے، ہر چیز کا اللہ پیدا کرنے والا ہے، لیکن جب برائی ہوگی تو ہم کہیں گے بھئی میرے اپنا عمل ہے اور میری اپنے بدعملی ہے، لیکن خیر ہو تو اللہ کی طرف۔ یہ معنی ہوتا ہے تصریح کا کہ جب کہو نا سبحانک اللہم، پاک ہے یا اللہ تیری ذات، ہر صفت نقصان سے پاک، شریکوں سے پاک، اور تمام صفات عجز و عیب سے پاک۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ کی تقدیس اور تسبیح تمام آسمان و زمین اور جو ان میں ہے سب اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں، اللہ کی تنظیم بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعظیم و تبجیل۔ تبجیل کا معنی بھی تعظیم ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اما یقول ہؤلاء المشرکون، نہیں جیسے کہ یہ مشرکین نعوذ باللہ کہتے ہیں، ان کا رد ہر چیز کر رہی ہے،
وتشهد له بالوحدانیت فی ربوبیتہ وإلوہیتہ، اور ہر چیز اللہ کی ربوبیت پہ اور اس کی الوہیت پہ دلالت کر رہی ہے۔ دیکھو نا، ہر چیز کو جو پیدا کیا، کیڑے مکوڑے ہیں ان کو کون پالتا ہے؟ مچھلی ہے دریاؤں میں پیدا ہوتی ہے، پانی میں پیدا ہوتی ہے، پہلے دن اس کو تیرنا کون سکھا دیتا؟ اب دیکھیں کہ انڈے سے ہے کہ بچہ چھوٹا سا مرغی کا چوزا نکل آتا ہے، اس کو کون بتا رہے بھی یہ تیری ماں ہے، اس کے پروں کے نیچے چھپ جاؤ؟ تو یہ ساری ربوبیت پہ دلالت ہو رہی ہے کہ کوئی تو ہے نا جو تربیت کر رہا ہے، اور جب وہ خالق بھی ہے، رب بھی ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، ہر چیز اس کی الوہیت پہ بھی دلالت۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ اس نے کہا کہ تم اگر ہر چیز میں غور کرو تو ہر چیز اللہ کی وحدانیت پہ دلالت کرنے والی ہے، تو اس لیے کہ جدھر انسان نظر ڈالے گا اللہ کی وحدانیت نظر آئے گی۔ آسمانوں پہ نظر ڈالو، زمینوں پہ نظر ڈالو، شمس و قمر پہ نظر ڈالو، لیل و نہار پہ نظر ڈالو، مخلوقات پہ نظر ڈالو، حیوانات پہ نظر ڈالو، جہاں بھی دیکھو گے تو اس کا اظہار قدرت، اس کا اظہار ربوبیت ہو۔ كما قال تبارك وتعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا۔ اللہ نے فرمایا بدبختو، کافرو، مشرکو، جو تم اللہ کی اولاد ٹھہراتے ہو، یہ تمہاری باتیں سن کے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمینیں پھٹ جائیں، پہاڑ گر جائیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ معنی یہ ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ تم کیا گندی بات منہ سے نکال رہے ہو۔ اسی لیے بات روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی زمین پہ گناہ کرتا ہے، وہ زمین عرض کرتی ہے اللہ مجھے حکم دے کہ میں تیرے بندے کو نگل جاؤں، لیکن اللہ کا حلم ہے، اللہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مہلت دیتے ہیں، اللہ ہمیں توبہ کے لیے رستہ دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قال ابو القاسم الطبرانی قال حدثنا علی بن عبد العزیز قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا سلیمان بن میمون مؤذن مسجد الرملہ حدثنا عروة بن رويم بن عبد الرحمن بن قرط ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة السبيل المسجد الأقصى كان بين المقام وزمزم جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره فطار به حتى بلغ السماوات السبع فلما رجع قال سمعت تصفيا بالسماوات العلى مع تصفي كثير صفات السماوات العلي منزل المهابة مشفقات الذي العلو بمعالى سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى۔ ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو القاسم طبرانی نے یہ روایت بھی نقل کی ہے عبد الرحمن بن قرط سے کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات آپ کو اسراء اور معراج ہوا ہے، اس روایت میں یہ آتا ہے کان بین المقام و زمزم، یعنی حضور مقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان میں لیٹے ہوئے، جبریل عن یمینہ و میکائیل عن یسارہ، جبریل آپ کے دائیں جانب تھے اور میکائیل بائیں جانب، اور آپ کو اڑا کے لے گئے۔ اس روایت میں ہے اڑا کے لے جانا، لیکن آپ جیسے پڑھ چکے ہیں کہ صحیح روایات یہی ہے کہ میرے آقا کا پہلا سفر جو ہے وہ اسراء ہے۔ اسراء جو ہے وہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، یہ براق پہ سفر ہے۔ پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر جو ہے وہ بعض احادیث مبارک میں ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے وہاں سیڑھی رکھی اور سیڑھی پہ حضور اوپر تشریف لے گئے، تو بعض اختصار آ جاتا ہے کہ جبریل میکائیل لے کے اوپر چلے گئے، یعنی پورا واقعہ بیان نہ کیا اور آخری حصہ بیان کر دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 7ویں آسمان پہ گئے، جب واپس آئے، آپ نے فرمایا کہ میں نے آسمان سب سے آخری آسمانوں پہ میں نے تسبیحات سنی ہے، اتنی تسبیح کہ جن کا کوئی حد نہیں، ہر چیز تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت سے ڈرنے والے ہیں، اس کے علو صفت کا بیان کر رہے ہیں،
اور تسبیح کر رہے ہیں سبحان العلی الاعلی سبحانہ وتعالی، کیونکہ اللہ کے لیے صفت علو ہے، اسی کی شان صفت کبریائی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہر چیز جو ہے وہ تسبیح کرے۔ وقوله تبارک وتعالی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ أي وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو اللہ کا حمد، ولكن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن تم لوگ جو ہے اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ ہر چیز کی اپنی زبان ہے نا، جیسے کہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ان نے فرمایا تھا کہ علمنا منطق الطیر، کہ اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب پرندے بولتے تھے وہ سمجھ لیتے تھے کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اسی لیے تو ہدہد نے جب بات کی نا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساری سمجھ لی۔ اسی لیے جب چیونٹی نے بات کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساری سمجھ لی۔ اب ہمارے سامنے پرندے چہچہاتے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے، لیکن ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن ہم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ فرماتے ہیں انا بخلاف لغاتکم، چونکہ ان کی تسبیح جو ہے وہ تمہاری لغات کے خلاف ہے۔ تم عربی میں کرو گے، اردو میں کرو گے، ان کی تو لغت ہی الگ ہے، جب وہ لغت تم نہیں جانتے ہو تو کیسے سمجھو؟ فہذا آمن فی الحیوانات والجمادات والنباتات، حتیٰ کہ تمام حیوانات، حتیٰ کہ تمام پتھر، حتیٰ کہ تمام پہاڑ، حتیٰ کہ تمام سبزیاں، سب فروٹ فاکے، ہر چیز اللہ کی شکر تسبیح کرتے۔ فہذا اشہر القولین، یہی سب سے مشہور دو قولوں میں سے، کما ثبت فی صحیح البخاری عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انه قال كنا نسمع تسبیح الطعام وهو يؤكل۔ بخاری شریف مناقب میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم طعام کی تسبیح سنتے تھے جو کھایا جا رہا تھا، ہم جب لقمہ اٹھاتے کھاتے تو تسبیح سن رہے۔ تو یاد رکھیں انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں اور صحابہ کے کرامات ہوتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود کی شان ہے اور کرامت ہے، تسبیح تو ہر چیز کر رہی ہے لیکن ان کا سن لینا جو ہے یہ کرامت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اسی طرح اللہ کے کئی اولیاء، اللہ کے کئی بندے ہیں، عباد مقربین ہیں جن کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے، وہ سنتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا تسبیح ہو رہی ہے۔ لیکن جو ہم جیسے جاہل ہیں، غافل ہیں، وہ تو انسانوں کی تسبیح بھی نہیں سمجھتے ہیں تو جانوروں کی کیا سمجھیں۔ وفی حدیث ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خبری یدیسیات فسمع لہن تسبیحان النحل۔ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم نے اپنے ہاتھ مبارک میں کنکریاں پکڑی، جب کنکریاں پکڑی تو کنکریوں نے تسبیح کہی، تو اس تسبیح کی آواز ہمیں ایسے معلوم ہوتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہے۔ تو حضور کے ہاتھ میں تسبیح کہنا تو یہ بھی معجزہ ہے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ وقضا فی ید ابی بکر وعمر وعثمان رضی اللہ تعالی عنہم۔ اسی طرح پھر حضرت ابو بکر میں ہاتھ میں تسبیح آئی، انہوں نے بھی سنا، حضرت عمر نے بھی سنا، حضرت عثمان نے بھی سنا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ وہ حدیث مشہور فی المسانید۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے مشہور ہے، مسانید کے اندر ذکر ہے، کیونکہ کتابیں جو حدیث کی ہوتی ہیں ان کی قسمیں ہیں، بعض کتابیں ہیں وہ صحیح، جیسے صحیح البخاری، صحیح مسلم، بعض کتابیں جو ہے وہ سنن کہلاتی ہیں، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن النسائی، سنن ابن ماجہ، بعض کتابیں جو ہے وہ مسانید کہلاتی ہیں، مسند امام احمد بن حنبل، مسند امام ابی حنیفہ، اسی طرح مسند ابن ابی شیبہ اور مصنف ابن ابی شیبہ، یہ طبقات ہیں، نام ہیں، لیکن جو حدیث سند صحیح ہے وہ جس کتاب سے بھی۔
وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه حدثنا حسن قال حدثنا ابن الحية قال حدثنا زبان صالح بن معاذ بن أنس عن أبي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل وقال لهم اركبوها صالبة ودعوها صالبة ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكر لله منه. اب جناب اس میں روایت ہے معاذ بن انس عن نبی انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا سرکار دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم پہ آپ گئے. آپ نے کیا دیکھا کہ وقوف علی دواب لهم ورواحل کہ وہ لوگ جو ہیں وہ گھوڑیوں پہ بیٹھے ہیں, اونٹوں پہ بیٹھے ہیں, کھڑے ہیں اور وہ اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور لوگوں سے بات کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. آپ فرمایا ارکبوا صالبۃ ودعوا صالبۃ, اللہ کے بندے احترام سے چڑھو, احترام سے اتر جاؤ. یہ کیا بات ہے کہ تم اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو اور جانور بیچارہ کھڑا ہوا ہے بوجھ اٹھا کے اور تم باتوں میں لگے ہوئے. چڑھنا ہے تو چڑھو, اترنا ہے تو اترو. یہ کیا طریقہ ہے ویسے؟ بلا تتخذوا کراسی, کیا تم نے کرسی بنا رکھا ہے جانور کو؟ کرسی ہے, میں بیٹھا رہوں گا تو بیٹھا رہوں گا, ایسا ہرگز نہ کرو. پھر کی ولسوا کے سڑکوں پہ کھڑے ہو گئے, بازاروں میں کھڑے ہو گئے, تم سوار ہو اور باتیں کر رہے. یہ ہمارے یہاں بھی عام رواج ہے, اللہ معاف کرے. ذمہ دار اور بڑے لوگ جو ہیں وہ گھوڑی پہ بیٹھے ہیں, نوکر نیچے کھڑے ہیں, کس سے کہانیاں ہو رہی ہیں, صاحب ابھی چلیں گے گھنٹے گھنٹے کھڑے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا رب مرکوبۃ خیر من راکبها واکثر ذکر اللہ منہ. آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتا ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارا جانور جو ہے تم سے زیادہ بہتر ہو, تم سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو, تو تمہیں تو کبھی نماز ہی نصیب نہ ہو, لیکن یہ تو جانور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اس لیے ان کے ساتھ حقوق جو ہے چاہے جانور کا بھی ہو حق ادا کرو. یہ نہیں کہ بلا وجہ کرسی بنا کے کھڑے ہو جاؤ اور بیٹھ. ہاں ایک ہوتا ہے کہ کوئی وجہ ہے, عذر ہے, جیسے کہ حجۃ الوداع میں میرے آقا نے اونٹنی پہ بیٹھ کے خطبہ دیا. وجہ یہ تھی کہ کوئی اونچی جگہ ہے تو آپ اوپر بیٹھ گئے تاکہ سارے لوگ حضور کی آواز بھی سنیں اور زیارت بھی کریں, تو وہ ایک عذر ہے. اور دوسرا پھر وہ مقام جو ہے وہ بوجھ بھی تو نبوت کا ہے نا, وہ تو مقام ہی الگ ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے, جو مقام ہے, اس کے لیے تو جانور اپنی جان قربان کرنا بھی. اس لیے صحابہ نہیں کہتے ہیں کہ جب حضور قربانی کے جانوروں کو ذبح کر رہے تھے ہر اونٹ اپنی گردن جلدی لے آتا تھا کہ میں حضور کے ہاتھوں سے ذبح ہو جاؤں. یہ تو اونٹوں میں بھی عشق ہے, آج تو بندوں میں بھی نہیں ہے, آج تو انسانوں میں بھی ادب نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی بعض نوجوان بیچارے ایسے, اللہ معاف کرے, ایسے پٹڑی سے اتر گئے ہیں کہ حضور کا نام لو تو ان کو چڑ لگتی. انا للہ و انا, یعنی اگر کوئی آدمی ادب سے احترام سے نام لے ٹھیک ہے, حضور نے ایسے نہیں کہا. وہ اللہ کے بندے ہے, جو شان والا ہوتا ہے وہ کبھی کہتا ہے کہ مجھے لقب دو. شان والا تو اپنے آپ کو کم سے کم لفظوں میں پیش کرتا ہے, لقب دینا تو دوسرے کا کام ہے. جب حضور سے کوئی نام پوچھے گا تو حضور کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ مانا تو نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے اسی, سارے قرآن میں دیکھیں کہ یا ایھا النبی یا ایھا الرسول, کیوں ادب سکھایا گیا. لیکن بس دو کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ماشاءاللہ ہم بھی اپنے وقت کے مجتہد ہیں اور اللہ پاک رحمت فرمائے. کوئی آدمی بیچارہ بڑے ادب سے اگر وہ رکن یمانی کو ہاتھ لگا لے, وہ پھر ہو جاؤ. اللہ کے بندے جب استلام ثابت ہے تو یہ تو نہیں کہ دور سے ایسے مار کے جاؤ کہ تمہیں غصہ آ گیا اس پر. حضور کی سنت کو مار رہے ہو, عقل کرو. جہاں حضور کا پسینہ گر جائے وہاں ہمارا تو خون گر جانا چاہیے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ نے اگر ہاتھ لگا دیا ہے تو بات ختم ہو گئی. اس سے بڑا مقام کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پتھر ہے, لیکن اللہ نے ان پتھروں میں سے اس پتھر کو کوئی اونچا تو کیا ہے نا کہ محمد مدنی بوسہ دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم.
پھر یہ اس انداز میں کہہ رہا ہو چھوڑ کیا جی پتھر چھوڑ پتھر، اللہ کے بندے پتھر کون نہیں کہتا پتھر ہے، ویسے سونا ہے ہر آدمی سمجھتا ہے پتھر ہے، لیکن ایک وہ پتھر ہے جو تیرے حمام میں لگا ہوا ہے، ایک وہ پتھر ہے جس کو محمد مدنی بوسہ دیتا ہے، دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ پتھر ہے۔ کوئی عقل کرو، تم بھی انسان ہو، حضرت ابو بکر بھی انسان ہے، تو اب تم ابو بکر بن جاؤ گے، تمہارے مؤذن بھی انسان ہیں، میرے محمد کا مؤذن بلال بھی انسان تھا، لیکن کروڑوں مؤذن بلال کے جوتے پہ قربان، اس نے صاحب رسول اللہ، اس نے حضور کی زیارت کی ہے، حضور کی صحبت اٹھائی، اس کا کون مقابلہ تھا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کرے کہ یہی وجہ ہے، یاد رکھو کہ آج جن کے دل میں حرم کا احترام نہیں ہے، بلد الامین کا احترام نہیں ہے، وجہ کیا ہے کہ دل میں جب بے ادبی آ گئی، ائمہ کا ادب نہیں، صحابہ کا ادب نہیں، تو پھر باقی کیا ہے؟ یہاں ٹھوکر لگی بس وہاں گمراہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھو نا جی، اب مثلا اگر ہمارے سامنے کوئی کہے جی تمہارے استاد نے یہ بات کی، ہم تو اس سے بھی ڈر جاتے ہیں کہ بھی استاد نے کہا ہے، ضرور کوئی بات ہوگی، ضرور استاد ہمارا عالم تھا، بغیر دلیل کے کیسے بات کریں؟ تو جو اپنے استاد کے بارے میں گستاخی نہیں کر سکتا، وہ صحابی کے بارے میں گستاخ ہو سکتا۔ جو بندہ مسجد کی دیوار کی بے حرمتی نہیں کر سکتا، وہ حرمین کی بے حرمتی کر سکتا۔ ادب جب دل سے نکال دو گے بات ختم، پھر جو مرضی آئے کرو۔ اللہ سے دعا کرو اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہدایت دے اور حضور کی محبت دے۔ وفي سنن النسائی ان عبد اللہ بن عمرو قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من قتل الضفدع وقال نفيقها تسبيح۔ حضور نے فرمایا کہ بلا وجہ یہ مینڈک جو ہوتا ہے نا پانی میں، اس کو نہ مارا کرو، کیونکہ یہ جب چیختا ہے یہ بھی ایک تسبیح کہہ رہا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا نقصان دیتا ہے؟ چھوڑو اس کو مت پڑھ۔ قال قتادة عن عبد الله بن أبي عبد الله بن عمرو أن رجلا قال لا إله إلا الله فهي كلمة الإخلاص التي لا يقبل الله من أحد أمرا حتى يقولها، وإذا قال الحمد لله فهي كلمة الشكر التي لم يشكر الله عبد قط حتى يقولها، وإذا قال الله أكبر ويتولى ما بين السماء والأرض، فإذا قال سبحان الله وهي الصلاة الخلائق التي لم يدع الله آت من خلقه إلا قرره بالإسرار والتسبيح، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال أسلم عبدي واستسلم۔ اس حدیث مبارک میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اب دیکھو اس حدیث میں صرف اتنا ہے، اگلا کلمہ تو نہیں ہے۔ دیکھو جی لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، یہ کیا کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ، بات تو ایسے غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے کتے کی طرح بھونکتے ہیں۔ یہ جو بزرگ اللہ والے کرتے ہیں نا اللہ کہتے کتے کی طرح، دیکھو نہیں ہو کر بھونک رہا ہے۔ انا للہ لا حول ولا قوة، یا اللہ رحم کر، یا اللہ رحم کرنا، یا اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما، سمجھ عطا فرما، ہمیں بھی عطا فرما۔ اتنا بڑی گستاخی، بڑی جرت ہے بھائی۔ اللہ کے بندے یاد رکھو، کہتے ہیں جی کلمہ توڑ دے، اللہ کے بندے خود حدیث میں کئی مقام پہ پہلی جز آئی ہے، دوسری جز کا ذکر ہی نہیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اگر کوئی آدمی پہلی جز پڑھ رہا ہے تو نعوذ باللہ وہ کلمہ توڑ رہا۔ اچھا، اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یہ زمین و آسمان اس وقت تک قائم ہیں حتی لم یقل فی الارض اللہ اللہ اللہ، کہ جب زمین میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو پھر آسمان و زمین پھٹ جائیں گے، قیامت آ جائے گی، تو وہاں تو صرف اللہ اللہ۔
اسی طرح قرآن میں آتا ہے اللہ لا الہ الا ہو. میرے بھائی ٹھنڈے دل سے سمجھا کریں، غصے میں نہ آ جائیں. اور جو بیچارے یہ کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھو نا، جب بچے کو پڑھاتے ہو اور استاد کے پاس لے جاتے ہو تو استاد اس کو پڑھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتا ہے بسم اللہ کو کاٹ رہا ہے، اس کو بلی پڑھا رہا ہے. وہ بیچارہ بچہ ہے، اس کو آتا نہیں تو ایک ایک حرف پڑھائے گا نا اس کو. جب بسم اللہ پڑھ جائے گا الرحمن الرحمن الرحمن، والرحمن کہے گا الرحیم الرحیم. جب پڑھے کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم ہے. تعلیم دینے کے لیے اجزاء کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر ان کو جوڑ دیا جاتا ہے، پھر جوڑ کے پھر پوری آیت پڑھائی جاتی ہے. تو اسی لیے اہل اللہ جو ہے وہ بندے کی تعلیم ہوتی ہے ابتدا میں، تو وہ اس کو دماغ میں بٹھاتے ہیں کہ نفی اس بات کو سمجھے. نفی اس بات کے سمجھنے کے بعد پھر اس کو پڑھائیں گے کہ بھی اب معنی سمجھے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے اور محمد الرسول اللہ کا معنی. یہ تو مقام کی بات ہوتی ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ابھی وہ چھوٹے بچے تھے. استاد نے کہا ٹھیک ہے، استاد نے قاعدہ شروع کرا، ابھی پڑھو بھائی الف. تو بچے نے کہا الف، انہوں نے کہا پڑھو. اس نے کہا استاد آگے میں نہیں پڑھتا، پہلے بتاؤ الف کا معنی کیا ہے. اب استاد صاحب سے بیٹھ کے الف کا کیا معنی کرے گا. انہوں نے کہا جی اگلا حرف تو میں تب پڑھوں نا جو پہلے کا تو مجھے سمجھاؤ نا، الف کا کیا معنی ہے. وہ جناب بچے کو لیا ساتھ، والدین کے پاس ہے، انہوں نے کہا جناب یہ بچہ نہیں ہے تو میرا بھی استاد ہے، اس کو کسی اور کے پاس لے جاؤ جو اس کی بات سمجھے، میں نہیں پڑھا سکتا اس کو. انہوں نے کہا ابا جان اس کے پاس مجھے آپ نے بھیجا ہے، اس کو اللہ ہی سمجھ نہیں ہے تو اور مجھے کیا پڑھائے گا. تو اللہ یہ علم ہوتا ہے علم لدنی وعلمناہ من لدنا علما. اللہ کسی کے سینے میں علم ڈال دے اس کا کیا مطلب. قرآن کہتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جاؤ ایک میرا بندہ ہے دریاؤں میں، وہ کسی یونیورسٹی میں نہیں ملے گا، اللہ میاں تو اس دریاؤں میں جزیروں میں ایک بندہ ہے تیرا، کیسے ڈھونڈوں گا. اس نے کہا آپ کو ہم سبق دے دیتے ہیں، ایک مچھلی رکھ لو، جہاں وہ مچھلی تمہاری زنبیل سے چھلانگ مار کے نکل جائے اور دریا میں جا پڑے، اور جہاں جہاں وہ جائے وہ سڑک بندی جائے گی، وہ میرے بندے کے لیے راستہ ہوگا. ایسی سڑکیں تمہاری حکومتیں بنا سکتی ہیں؟ اللہ والوں کے لیے یوں سڑکیں بنتی ہیں، مچھلیاں بناتی ہیں. یہ کسی الف لیلا ہیر رانجھے کا قصہ نہیں، قرآن میں ہے. نہ ایمان سے کہو تم نے کبھی ایسے سڑک بندی دیکھی ہے کہ مچھلی چلتی جائے، سڑک بن جائے، بندے چلے جائیں. یہ ہے اللہ والوں کی شان. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، مچھلی ساتھ ہے، غلام ساتھ ہے شمعون. جب صبح کی نماز کے بعد ایک جگہ بیٹھے تھک گئے اور کہا کہ بھئی آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ بھئی وہ کھانا وانا تو لے آؤ، ناشتہ لے آؤ، تھک گئے آج. اس نے کہا حضرت کھانا کیا لے آؤں، مجھ سے تو بڑی غلطی ہو گئی. اور حضرت کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا وہ جو ہم نے رات جہاں پڑاؤ کیا تھا نا حضرت، وہاں وہ مچھلی جو تھی نا وہ تو کود گئی دریا میں، اور میں بھول گیا بتانا. میں کیا کروں؟ آپ نے کہا اللہ کے بندے اسی رستے کے لیے تو ہم سارا محنت کر رہے ہیں، وہ تم بھول گیا تو باقی یاد کیا رکھا ہے تم. چلو واپس.
واپس جناب اپنے قدموں پہ چلتے 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 اسی مقام پہ آئے جہاں رات کو قیام کیا تھا. دیکھا کہ او پانی پہ سڑک بنی. اب یہ کوئی ڈرامہ تو نہیں ہے نا, یہ تو قرآن ہے. اس سڑک پہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے. آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے. درمیان میں ایک جگہ خالی ہے, جزیرہ ہے, وہاں ایک بندہ کپڑا لے کے لیٹا ہو. نہ پلنگ ہے, نہ بیڈ روم ہے, نہ ڈرائنگ روم ہے, نہ صوفہ سیٹ ہے. ریت پہ سوئے ہوا ہے, کپڑا لیا ہوا ہے, سو رہا ہے. کہا السلام علیکم. اس نے کپڑا ہی نہیں ہٹایا. اس نے کہا وعلیکم السلام. میں نے نا علم تو سلام. کہا بھی وعلیکم السلام, تو اس پر بھی سلام دیو. کہاں سے سیکھا سلام تم نے؟ موسیٰ علیہ السلام جلال ہے, پیغمبر ہے. انہوں نے کہا کمال کر دیا, موسیٰ ابن عمران, میں موسیٰ ہوں ابن عمران, میں صاحب شریعت رسول. انہوں نے کہا جب اپنا کام کرو پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت ہم آپ کے پاس آئے ہیں کچھ پڑھنے کے لیے. اللہ نے حکم بھیجا ہے آپ کے ساتھ رہ کے ہم نے کچھ جاب کرنی ہے, ٹریننگ لینی ہے. انہوں نے کہا کپڑا ہٹایا. کہا دیکھو موسیٰ بات سنو, انت علی علم وانا علی علم. تمہیں اللہ نے ایک علم دیا ہے, مجھے اللہ نے ایک علم دیا. تمہارے علم کا مجھے پتہ نہیں, میرے علم کا تجھے پتہ ہے. تمہاری میری گاڑی چلے گی کیسے؟ ان سے نہیں صبر ہوتا. اس لیے یاد رکھو اللہ والوں کی شان نرالے ہو. ان کو علم اللہ دیتے ہیں. علمناہ من لدنا علما. قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا. اللہ کا قرآن. اس لیے یہ نہیں ہے کہ بھائی جس کو جو مرضی آئے لوہار سنار کو ایک لکڑی سے ہانکو. لوہار لوہار ہوتا ہے, سنار سنار ہوتا ہے. عالم عالم ہوتا ہے, جاہل جاہل ہوتا ہے. اولیاء اللہ ہوتے ہیں, اور اولیاء الشیطان اولیاء الشیطان ہوتے ہیں. دونوں میں فرق سمجھا کرو. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو اللہ ہمیں ادب نصیب کرے. بس ہر بات میں ادب کا خیال کیا. اگر بے ادب بنو گے تو محروم ہو جاؤ گے. بے ادب محروم شدت فضل رب. جس کو ادب نہ ملا وہ رب کی رحمتوں سے محروم. ہم تو بھائی یعنی حیران ہیں اپنے اساتذہ کا ادب دیکھتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے استاد بھی بہت ہوئے. حضرت شیخ منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائیں. سوچے ہم لوگ جنازے میں بھی نہ پہنچ سکے. مسافر پردیس کا تو پھر یہی عالم ہوتا ہے. تو یعنی آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان میں کیا ہم نے ادب دیکھا, کیا ہم نے تواضع دیکھی تھی. میرے استاد ہیں اور میں نے ان سے باقاعدہ علم پڑھا ہے. یہ نہیں کہ بھئی ایسے ادب کے استاد. ویسے تو آدمی ہر عالم کو کہہ دیتا ہے میرے استاد ہیں. کیوں بڑا جو ہے عالم جو ہے شان ہے اس کی, لیکن وہ تو میرے باقاعدہ استاد ہیں. یعنی میں نے جن کے ساتھ باقاعدہ پڑھا ہے. لیکن جناب کمال یہ ہوتا تھا, میں گیا جب تو بالکل این اب روڈ پہ, پہلے جب ہم پڑھتے تھے نا وہ جنگل میں مدرسہ ہوتا تھا. اتنے بڑے مچھر ہوتے تھے, نمرود سمجھ کے مارتے تھے. اتنے بڑے بڑے مچھردانیاں ڈبل ہم لگاتے تھے نا, وہ پھر بھی اندر شوٹ کر لیتے تھے. وہ جنگل تھا اس وقت, وہ سارا پانی تھا. اللہ معاف کرے وہاں رہنا ایسے تھا جیسے کسی کو کالے پانی کی سزا مل گئی. وہاں ہم پڑھتے تھے. اب تو مدرسہ روڈ پہ آ گیا ہے, KLP روڈ پہ ماشاءاللہ این بڑی روڈ پہ ہے اور بالکل سڑک پہ ہے. تو وہاں سے ہم نے گزر کے جانا ہوتا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا گستاخی کے استاد کے مدرسے گزر جائیں اور سلام نہ کریں.
تو مغرب کی نماز کا وقت بالکل قریب آنے والا تھا، تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ یار گاڑیاں ذرا تھوڑا تیز چلاؤ، کہ کوشش کرو کہ حضرت کی مسجد میں پہنچ جائیں اور وہاں جماعت مل جائے۔ انہوں نے کہا حضرت وہاں تو جماعت کسی بھی شکل میں نہیں مل سکتی آپ کو، بالکل اذان ہونے والی ہے اور ابھی تو ہم 10-12 میل دور ہیں۔ تو خیر بہرحال ایک مسجد تھی، ہم نے وہاں پر نماز پڑھ لی۔ ہم نے کہا نماز تو نہیں نعوذ باللہ چھوڑنی، نماز پڑھ کے تو ہم شارٹ کٹ ایک اندر سے تھا وہ لے لیا۔ بہرحال ہم پہنچ گئے تو حضرت جو ہے جناب وہ ہمارے شیخ جو تھے نا جی، وہ کمرے میں نیچے پرچھا بچھا ہوا ہے، بسترا نہیں پرچھے پہ سوئے ہوئے، اور اینٹ سرانے ہیں، اس پر رومال رکھا ہے، وہ حضرت کا سرانہ ہے۔ وہ میں نے جب آواز باہر بات کی نا تو حضرت بیدار ہو گئے، خیر بڑی محبت سے ملے، وہ کہنے لگے بھائی آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ کو حضرت میں زیارت کے لیے آتے، میرا احسان ہے۔ کہتے ہیں اچھا بات یہ ہے کہ اب تم کھانا کھا کے جاؤ۔ میں نے کہا حضرت کھانا نہیں، صرف آپ کی زیارت کرنی، اور آپ کی روڈ سے گزر کے بغیر زیارت کے میں سمجھتا ہوں پھر میرے جیسا گستاخ کوئی نہیں۔ میں ابھی آ رہا ہوں، بھی میں گھر نہیں پہنچا، اپنے مقام پہ نہیں پہنچا، وہاں برادری ہے، قوم ہے، لوگ منتظر ہیں، کھانا پکا ہوا ہے، کھانے کا آپ حکم نہ دیں، بس میں نے یاد کرنے کہ نہیں آپ بیٹھو۔ اچھا میں نے کہا بیٹھ گیا جی، کہتے اچھا میں خود چائے بناؤں گا تو میں پلاؤں گا۔ اب جناب وہ اسٹوو ہوتا تھا، اسٹوو جلا رہے ہیں، وہ جلتا نہیں، وہ اس کو میں نے کہا مہربانی کرو، کیوں اپنے آپ کو بھی پریشان کرتے ہو، بس مہربانی کریں ہم نے آپ کی چائے پی لی۔ نہیں یہ چائے تو آپ کو پینی پڑے۔ میں نے کہا پھر ہمیں دیں اسٹوو، میں جلاتا ہوں۔ کہتے نہیں یہ بھی میں جلاؤں گا۔ میں نے کہا حضرت مہربانی کریں، میرے استاد ہیں، مجھے حیا آتی ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں، استاد سے اسٹوو جلا رہا ہے۔ میں نے کہا یار میں تمہارے باپ کا شاگرد بھی تو ہوں نا، تم اگر ادب کرو تو مجھے بے ادب سمجھتے ہو، میں تمہارے باپ کا شاگرد ہوں تو تم بھی تو میرے استاد زیادہ ہو۔ کہاں سے ہم ایسے بندے ہوئے ہیں چھوڑ کے؟ میں نے کہا بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اگر آپ نے بس مجھے خوش کرنا ہے بیٹھے رہو، چپ کر کے بیٹھے۔ اچھا ان کے بیٹے کھڑے ہیں، طالب کھڑے ہیں، سب بیچارے نہیں بھائی میرے استاد کا بیٹا ہے، میں خود چائے بناؤں گا، تمہیں کیا پتا کیسے چائے، بڑی اچھی چائے پیتا ہے، اس کا ذوق ہے بڑا۔ اب ہم جناب زمین میں گر رہے ہیں، حضرت چائے بنا رہے ہیں۔ ایک سائیکل والے کو بلایا طالب، کہتے ہیں کہ یہاں سے وہ بستی ہے نا فلاں، کہا اس میں فلاں ایک آدمی ہے، اس کے پاس جاؤ دوڑ کے، اس کو کہو کہ وہ مولوی مکی آیا ہے جس کو تم سون حلوہ کھلاتے تھے جب وہ چھوٹا سا تھا، وہ آیا ہے، سون حلوہ ہے تو لے آؤ۔ وہ بیچارہ 80-90 سال کا بوڑھا جناب بکری دیکھتا ہوا، اتنی موٹی اینک لگی ہوئی غریب کی، سائیکل پہ اترا، اتنی پوٹلی گندے کپڑے کی، کپڑے سے بدبو آئے۔ میں نے کہا کھانا ہے، اب استاد کا حکم ہے کیا کروں؟ وہ جی سون حلوہ بس یہی تھا۔ میں نے کہا بالکل سبحان اللہ، یہ بہت ہے، بس تم دے دو، یہ تبرک ہے، ساتھ لے جاؤں گا مکے شریف والوں کو۔ کھانا ہی نہیں تو کیا کروں؟ اس کے کپڑے سے بھی بدبو آ رہی ہے، استاد کے سامنے نہیں لوں گا تو کیا کروں گا؟ اس کے بعد چائے پی۔ میں نے کہا حضرت، کہتے نہیں اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا بس ہمیں نماز پڑھا دو۔ حضرت آپ کمال کر رہے ہیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا یا میں آپ کو پڑھاؤں؟ نہیں حضرت، تم مکہ شریف سے آئے ہو، وہاں کی ہوا لگی ہے، کعبہ دیکھ کے آئے، یار ہمیں محروم نہ کرو۔ اب یہ ادب کہاں سے لاؤ گے؟ بس دعا کرو اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت کرے۔ جتنے علماء فوت ہو گئے، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے، اور جتنے زندہ ہیں دعا کر اللہ حفاظت کرے۔ بڑا مشکل وقت آ گیا ہے علماء کے لیے۔
بڑا مشکل وقت آ گیا ہے دین والوں کے لیے. دعا کرو اللہ حفاظت کرے اور اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو بھی قیامت تک محفوظ رکھے. اور جو بیمار ہیں ہمارے ہیں آپ کے ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ اور دائمہ سے نوازے. بس ایک بات دیکھیں کتنا بڑا بات ہے. ان الرجل اذا قال لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا دل میں کلمہ, پتہ نہیں اسی کلمے سے اللہ جنت دے دے. کعبہ شریف میں پڑھ رہے ہیں, باوضو ہیں, حرم میں بیٹھے ہیں, شاید نجات کا ذریعہ بن جائے. فہی کلمۃ الاخلاص, حضور نے فرمایا یہی کلمہ اخلاص ہے. الذی لا یقبل اللہ من احد ابدا حتى یقولها. اس کلمے کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. جب تک اللہ کی الوہیت پہ ایمان نہیں ہوگا تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. وَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ دل میں کہتے جائیں. فَهِيَ كَلِمَةُ الشُّكْرِ یہ شکر کا کلمہ ہے. الَّذِي لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ عَبْدًا حَتَّى يَقُولَهَا کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا جب تک یہ کلمہ نہیں کہے گا الحمدللہ. اور فرمایا فَإِذَا قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَهِيَ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر آسمانوں اور زمینوں کو یہ کلمہ بھر دیتا ہے. وَإِذَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَهِيَ صَلَاةُ الْخَلَائِقِ الَّتِي لَمْ يَزِدْ أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِهِ إِلَّا قَرَّهُ بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْبِيحِ یہ مخلوق کی تسبیح ہے. کوئی یہ بات نہیں کہتا مگر وہ اللہ کی رحمت اور تسبیح کو دہراتا ہے. وَإِذَا قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اور جب بندہ یہ کہتا ہے اللہ فرماتا ہے اب بندے نے اپنے آپ کو مجھے سونپ دیا ہے. کہتا ہے میرے پاس کوئی طاقت ہی نہیں, کچھ ہے ہی نہیں, سب تیرے ہاتھ میں. تو اللہ نے فرمایا جب اس نے سونپ دیا ہے تو میں بھی اس کی حفاظت کروں گا. اللہ پاک آپ کو بھی اور ہمیں بھی ان کلمات پہ عمل کرنے کی اور پڑھنے کی توفیق دے. اگر ایک آدمی ہے مکے میں مستقل رہتا ہے, مقیم ہے, ان دنوں میں وہ مدینہ منورہ جاتا ہے, عمرہ کرتا ہے لیکن حج نہیں کرتا, کوئی بات نہیں, حج اس کی مرضی ہے. تو حج زندگی میں یاد رکھو ایک دفعہ فرض ہے, پھر کرو تو نفلی حج ہے, نہ کرو تمہاری مرضی. میری والدہ بھی بات اللہ شفا عطا فرما, اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما. میں نے بھی آپ سے عرض کیا تھا میرے استعداد بھائی ہیں وہ بھی بیچارے بیمار ہیں, اسپتال میں ہیں. اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما. اللہم اذہب الباس رب الناس انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمين. کہتے ہیں جی کہ جب بھی میں حرم میں آتا ہوں میں 2 رکعت شکرانہ پڑھتا ہوں. بالکل پڑھا کریں, جتنا شکر کرو گے اللہ اور نعمت دے گا. بہت اچھی بات, بالکل پڑھا کریں. کہتے ہیں جی کہ لڑکیاں یا لڑکا اپنے بالوں کو رنگ دے سکتے ہیں, بالکل دے سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ خالص کالا نہ ہو, بس تھوڑا سا اس میں مہندی ڈال دی, ڈارک ہو گیا, ڈارک براؤن ہو گیا تو کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں کہ جی حرم کے باہر سے جو اللہ کے مہمان آتے ہیں وہ حرم میں آرام فرماتے ہیں. اللہ نے نہیں بلایا کہ آ کے حرم میں سو جاؤ, یہ آپ کو بھی وہ غلطی ہے. اللہ کے مساجد جو ہیں یہ سونے کے لیے نہیں ہیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اور حضور کے زمانے میں اصحاب صفا تو اتنے غریب تھے کہ کوئی محل نہیں, کوئی ٹھکانہ نہیں, کوئی مکان نہیں. تم بلا وجہ عمرے پہ آ کے پڑ جاؤ تو یہ تمہاری اپنی زیادتی ہے. ویزا ختم ہو گیا جاؤ, تم زیادتی کر رہے ہو, وہ کیوں زیادتی کر رہے ہیں؟
وہاں سے جو ویزا لے کے آئے ہو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلے جاؤ، اللہ جب حج نصیب کرے گا آ جاؤ۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے خلیفہ حضرت آدم نے گندم کا دانہ کھایا تھا، قرآن میں کہیں نہیں ہے، نہ حدیث مبارک میں کہیں ہے گندم کا دانہ۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ نے فرمایا کہ آدم و حوا تم اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو درخت تو گندم کے نہیں ہوتے، گندم کے تو کھیت ہوتے ہیں۔ تمہارے ملک میں ہوں درخت گندم کے، تو اللہ کو پتا جب تک ہم تھے تو کھیت ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، درخت نہیں ہوتے، درخت پر آم لگتے ہیں، گندم نہیں لگتی۔ تو بہرحال اللہ جانے وہ درخت بھی کون سا تھا اللہ جانتا ہے، اس کا نام بھی قرآن نے نہیں بتایا۔ میرے والد فوت ہو گئے تو ان کا 40واں یہ بدعت ہے، یہ 40واں کرنا، جمعراتیں کرنا، یہ سب بدعت ہے۔ تم نے خیرات کرنی ہے 2 مہینے بعد کر دو، 3 مہینے بعد کر دو، روزانہ کیا کرو، لیکن یہ دن مقرر کرنا کہ جی آج 40واں دن ہے، یہ بدعت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے کیوں اٹھایا گیا؟ کہتے ہیں جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے کیوں اٹھایا گیا، وہ کہاں ہیں؟ وہ آسمانوں میں ہیں۔ اٹھایا اللہ نے ہے، ان سے پوچھنا قیامت میں یہ آپ نے کیوں اٹھایا؟ اللہ کے بندے، قرآن میں ہے کہ وہ حضور کی نبوت کی تصدیق کے لیے اتریں گے، کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور قاعدہ ہے کہ ایک نبی دوسرے کی تصدیق کرتا ہے، تو اب حضور کے بعد تو نبی ہے نہیں، تو لہذا اللہ نے آپ سے پہلے نبی کی ڈپٹی لگا دی کہ بیٹھ جاؤ اور قیامت سے پہلے اتر کے میرے بدنی کے دین کی تصدیق کرو۔ اس لیے حضور نے فرمایا لَيَنزِلَنَّ عِيسَىٰ ابن مریم عَلَىٰ مِنَارَةِ شَرْقِيَّةٍ بَيْضَاءَ دَمِشْقَ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور علامات قیامت میں ہے، جیسے خروج دجال علامات قیامت میں ہے، اسی طرح نزول عیسیٰ ابن مریم بھی علامات قیامت میں ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انہ یقتل الدجال، آپ دجال کو قتل کریں گے، اور یکسر الصلیب ویضع الجزیۃ وتملأ الارض عدلا وحکما، تو یہ علامات قیامت میں ہیں۔ اور قرآن خود کہتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا ہوا۔ کہتے ہیں جی کہ میں مکہ شریف میں رہتا ہوں، ملازم ہوں، کئی دفعہ مدینہ منورہ گیا زیارت کے لیے اور واپسی پہ عمرہ نہیں کیا، اور میں حنفی فقہ پہ عمل کرتا ہوں، تو میرا بھائی آپ ایک دم دے دیں اور آئندہ جب بھی جائیں واپسی پہ احرام باندھ کے آئیں بغیر، کیونکہ اگر غلطی ایک ہو نا تو دم ایک پڑتا ہے، چاہے 10 دفعہ بھی کریں، غلطیاں تو تم نے بار بار کی ہیں، لیکن ایک دم دے دو، اور آئندہ احتیاط کرو کہ جب اللہ مدینہ پاک لے جائے تو واپسی پہ احرام باندھ جاؤ۔ یار خوش قسمت ہو تم لوگوں کو مفت میں عمرہ مل جاتا ہے۔ یہ دیکھو نا غریب بیچارے 50-50 ہزار لگا کے عمرے پہ آئے ہیں، پریشان ہیں، کسی کی ٹکٹ چوری ہو گئی، کسی کا پاسپورٹ گم ہو گیا، کسی کا کچھ ہو گیا، دھکے کھا رہے ہیں، زبان نہیں سمجھتے ہیں بیچارے، کتنے بڑے امتحانوں سے گزر رہے ہیں۔ تم تو خوش نصیب ہو، مکے میں رہتے ہو، گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، مدینہ جاتے ہو آتے ہو، پھر اللہ کا شکر کرو 1.5 گھنٹے میں عمرہ نصیب ہو جائے، تکلیف کیا ہے؟ کہتے جی اچھی طرح نہا لینے کے بعد بھی وضو ضروری ہے، اچھی طرح جو ہو یا بری طرح نہاؤ، اگر پہلے تم نے وضو کیا ہے تو پھر وضو ضروری نہیں، اگر تم نے پہلے وضو نہیں کیا ہے تو پھر غسل کے بعد وضو کرو۔ کہتے جی کہ محرم کے مہینے میں لوگ قبرستان جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہ جائیں تو مردے گھر آ جائیں گے، سال میں ایک دفعہ جاتے ہیں، تھپکی دے آتے ہیں، ابا جان آرام سے ابھی نہیں اٹھنا، خبردار میں تمہاری قبر کو اور مٹی چڑھا رہا ہوں، پکے ہو جاؤ، اور دال بھی ڈال آتے ہیں۔ انا للہ ہے، بدعت ہے، بدعت۔ اللہ توفیق دے تو ہفتے میں جایا کرو والدین کی قبر میں، ہر ہفتے جاؤ، ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے مغفرت مانگو،
اور اللہ سے ان کے لیے صدقات، خیرات، صدقات جاریہ، ان کے لیے مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، کسی مسجد کے ساتھ نل لگا دو، وضو کی جگہ بنا دو، کوئی قالین لے کے ڈال دو، کوئی مصلی لے کے ڈال دو، قرآن لے کے رکھ دو، لوگ پڑھیں گے تاکہ تمہارے والدین کو ثواب ملے۔ یہ کیا ہے کہ محرم والے دن گیا کپڑے بڑے، یہ تو بدعت ہے۔ کہتے جی کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ معراج پہ جب حضور گئے تھے تو اللہ کی زیارت ہوئی، باتیں ہوئیں، تو کوئی بڑی بات نہیں، بہت بڑے صحابہ بھی یہ کہتے ہیں، بعض صحابہ قائل ہیں کہ حضور کی زیارت بھی ہوئی اور اللہ سے باتیں بھی، آخر اللہ نے جو حضور پہ نمازیں فرض کی ہیں اور پھر حضور معافی مانگنے گئے، بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ تو حدیث مبارک ہے اللہ کے بندے، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک فاسأل التخفیف، تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا جاؤ محمد مصطفیٰ 50 کے بجائے 5 معاف۔ تو آخر بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ جی کہ اگر کوئی آدمی غیر مقلد ہے، اس کے پیچھے کوئی مقلد نماز پڑھ لے، کچھ نہیں ہو، تم آپس میں نہ لڑ پڑنا، نماز ہو جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ تم خود لڑ پڑو، نماز سب کی ہو جاتی ہے، جس کے پیچھے بھی پڑھو۔ نماز جنازہ میں 1 سلام کہو نماز ہو جاتی ہے، 2 کہو ہو جاتی ہے، کوئی جھگڑے والا مسئلہ ہی نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت بلال جب اذان دیتے تھے تو حضور کے نام پر حضور کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے تھے، بالکل غلط، کوئی اشارہ نہیں کرتے تھے، نہ اذان کے درمیان درود پڑھتے تھے، نہ روایت ہے نہ حدیث ہے، تو کوئی گھڑن تو ہے جو تم نے خود گھڑا ہے، کسی حدیث میں ہو کل مجھے دکھا دو میں پڑھنا شروع کر دوں گا۔ جھگڑا تو ہے نہیں، میں تو جھگڑے والا مولوی نہیں۔ میں پاکستان سے آیا ہوں جناب اقامے پہ، ماشاءاللہ احرام کے بغیر آ گیا، شکر ادا کیا نا، اقامہ جو مل گیا، اب کیا ضرورت ہے۔ پھر عمرہ میں نے مسجد عائشہ سے کیا، 1 بکری دم بھی ادا کروں۔ اگر میں 10 تراویح پڑھ کے طواف کروں، بابا طواف نفلی عبادت ہے، تراویح سنت مؤکدہ ہے، بات کو سمجھا کرو، تراویح کیوں چھوڑ دو؟ تراویح پڑھنا جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، طواف تو نفلی عبادت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ مجھے پہلے بڑے خواب آتے تھے، میں نے دوست کو بتا دیا اب خواب نہیں آتے، تو میں کیا کروں؟ میرے بس میں ہے تو میں خواب دکھانا شروع کر دوں؟ اللہ سے دعا مانگو۔ مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی، شکر کرو الحمدللہ، مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ نے تجھے حضور کی زیارت نصیب کی ہے، اللہ کا شکر کرو، حضور کی سنت پہ چلو، اتباع اختیار کرو، مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جن کو ایسی باتیں ظاہر نہیں کی جاتی بلا وجہ، یہ سستی شہرت والی بات ہے۔ اگر اللہ ایسا مقام نصیب فرما دے، بس اللہ کا شکر کرو۔ واللہ اعلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم فرج هم المهمومين واشف كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا وارض المسلمين۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا ولاساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، یا اللہ قرض داروں کو قرض عطا فرما، یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، ان کے لیے اپنی رحمت سے راستے پیدا فرما۔ یا الہ العالمین، مسلمان جس ملک میں ہے اس کی جان مال اور عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ حضور کی امت کو دین کا داعی بنا۔
یا اللہ حضور کی امت کی ہر فرد کو دین کی تبلیغ کرنے والا بنا. یا اللہ دین کے مدارس، دین کے مساجد، دین کی جماعتیں، دین کے افراد سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.